اسرائیل کو آج کمر توڑ جھٹکا ملا ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے آج اسرائیلی حکومت کے برج کو آگ لگا دی ہے۔ فلسطینی نوجوانوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فوجیوں کی ایک فوج کے واچ ٹاور کو آگ لگا دی، جس کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں وہاں پر جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ عام جو شہری تھے اسرائیلی یہودی، ان کے درمیان کافی خوف و ہراس پایا جا رہا تھا۔ جنگی سائرن بجنے کے بعد لوگ بنکرز کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ فلسطینی مجاہدین نے اسرائیلی حکومت کی جو واچ ٹاور ہے اس کو آگ لگائی تھی۔ رپورٹس کے مطابق یہ فوجی ٹاور ویسٹ بینک کے جنوب میں واقع الخلیل شہر کے شمال میں واقع بیت العمر علاقے کے داخلی دروازے پر بنا ہوا تھا، جسے فلسطینی مجاہدین نے آگ لگا کر اس کو برباد کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ٹاور کو پہنچنے والے نقصان کی صحیح صورتحال اور فوجی ہلاکتوں کے امکان کی تفصیلات اسرائیل نے ابھی تک شائع نہیں کی، اور اسرائیل ڈرتا ہے کہ اگر وہ شائع کرے گا یہ تمام تر فیکٹس اینڈ فگر تو اس کے اپنے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ کارروائی ایسے عالم میں کی گئی ہے جب فلسطینیوں نے رواں سال کے آخر میں الخلیل علاقوں میں ایک اسرائیلی برج کو آگ لگائی تھی۔ فلسطینی میڈیا نے اس وقت رپورٹ دی ہے کہ کارروائی میں پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی مارے بھی گئے ہیں۔ بعض فلسطینی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس ٹاور میں موجود صہیونی فوجیوں کا آگ لگنے کے بعد دم گھٹنے لگا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے بہت سارے اسرائیلی مارے گئے ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ خبر جو ہے یہ اسرائیل کے لیے ڈیتھ بلو ہے۔ خیر، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، اس خبر کا بیک گراؤنڈ جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل نے ایک جارحانہ کارروائی نابلس کے علاقے میں کی تھی، جس کے اندر 23 سالہ فلسطینی جوان شہید ہو گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق نابلس میں اسرائیلی حکومت کے فوجیوں کی فائرنگ سے ایک 23 سالہ جوان جس کا نام احمد عاطف مصطفیٰ دراگمی تھا، اس کے سینے میں گولی لگنے سے شہید ہوا تھا۔ صہیونی فوجیوں کے حملے میں 4 فلسطینی زخمی بھی ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ جہاد اسلامی کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ سے وابستہ نابلس بٹالین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غرب اردن کے علاقے جنین نابلس میں اسرائیلی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے آج ان کا واچ ٹاور جو ہے وہ جلا دیا ہے، اس کے اوپر بمبوں سے پیٹرول بمبوں سے حملہ کیا ہے۔ بیان میں غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے القسام بریگیڈ نے آج دوبارہ کہا ہے کہ اسے جان لینا چاہیے کہ اسرائیل کی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کا خون بہائے جانے سے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں استقامت کا جذبہ اور جہاد کا جذبہ اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل لگاتار اٹیکس کر رہا ہے اور دنیا والے خاموش ہیں۔ جتنے حالات فلسطین کے خراب ہیں شاید کسی چیز کے خراب نہیں ہیں، اور یہاں پر بیت المقدس محفوظ نہیں ہے، فلسطینی جو رہتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، اور ظاہری سی بات ہے اس کا رسپانس آنا ہی ہے۔ اور اب مجاہدین نے اسرائیل کے شہروں کے اندر جا کر ان کی واچ ٹاور کو، ان کی اہم تنصیبات کو اڑانے شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے آپریشن میں تیزی لانے کا اعلان کر دیا ہے۔